بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آئی لو قرآن پارٹ 12 کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا آئی لو قرآن پارٹ 10 میں کہ میں پورے 365 حوالے آپ کی اسکرین پر دکھاؤں گا۔ آپ تمام حوالوں کو اب خود چیک کر سکتے ہیں۔ پہلے کالم میں سیریل نمبر، دوسرے کالم میں سورت نمبر، تیسرے کالم میں آیت نمبر اور چوتھے کالم میں ورڈ نمبر ہے۔ جیسے سیریل نمبر 1 میں سورت نمبر 1 یعنی سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 ہے، اور اس آیت کا پہلا ورڈ مالک اور یوم دوسرا ہے مالک یوم الدین۔ پورے 365 حوالوں کی لسٹ اسی ترتیب سے ہے۔ میری کوشش ہے کہ سارے حوالے آپ واضح طور پر دیکھ لیں۔ حوالوں پر پہلے ہی بہت زیادہ بات ہو چکی ہے، اس لیے اب میں آپ کو قرآن حکیم کی سورہ نمبر 5 سورہ المائدہ کی آیت نمبر 82، 83، 84 اور 85 کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ آپ کی توجہ مطلوب ہے۔ قرآن حکیم کی بہت ہی مؤثر آیت ترجمہ کچھ یوں ہے: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ یعنی کرسچن ہیں۔ دوستو ذرا توجہ دیجئے گا۔ اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں ہم نصارہ یعنی کرسچن ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور جب اس کو سنتے ہیں، یعنی جب وہ کلام اللہ کو سنتے ہیں، قرآن حکیم کو سنتے ہیں جو پیغمبر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی۔ اور وہ عرض کرتے ہیں، یعنی اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے اور ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ خدا پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ داخل کرے گا۔ تو خدا نے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس کہنے کے عوض باغ عطا فرمائے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچ کہا۔ دوستو، میں نے ذاتی طور پر کئی لوگوں سے ملاقات بھی کی ہے اور بات بھی کی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں، جن میں ایک میرے بہت پیارے دوست یوسف بھائی بھی ہیں جنہوں نے الحمدللہ اب تو کلمہ پڑھ لیا ہے، کافی عرصہ پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ یوسف بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ میرے ذہن میں جو سوالات ہیں، اس وقت جو سوالات تھے قرآن حکیم میں، ان سب کا جواب موجود ہے۔ دوستو، ہمارا کام صرف اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب جلدی سے میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3461 سنا دیتا ہوں، جس کو آپ sunna.com میں چیک کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اور بنی اسرائیل کے واقعات تم بیان کر سکتے ہو، ان میں کوئی حرج نہیں، اور جس نے مجھ پر قصداً جھوٹ باندھا تو اسے اپنے جہنم کے ٹھکانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آئی لو قرآن پارٹ 4 میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کا کچھ حصہ دکھایا تھا اور بتایا تھا کہ اللہ نے اس امت کو یعنی امت مسلمہ کو ہمیں امت وسط یعنی درمیانی امت، معتدل امت، مڈل نیشن بنایا ہے۔ سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں، اور عین وسط میں مڈل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 143 میں ہمیں یہ اعزاز بخشا اور فرمایا کہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر تم پر گواہ بنے، یعنی تاکہ مسلمان گواہی دو اور حجت قائم کرو پوری نوع انسانی پر، اور ہمارے نبی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں، حجت قائم کریں تم پر۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور پیغام پہنچانے کے لیے ہمیں ان سے بات کرنی پڑے گی، جس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جان لیں کہ وہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے اور وہ کتنا خلاف عقل ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے: ایک عیسائی مبلغ روزانہ ایک مسلمان عالم دین کے پاس جاتا اور مسلمان عالم دین کو اسلام چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کرنے کا کہتا۔ عیسائی مبلغ روزانہ ایک جیسی باتوں کو مسلمان عالم دین کے سامنے دہراتا۔ عیسائی مبلغ کہتا کہ آپ اپنے وقت کو کیوں ضائع کرتے پھر رہے ہو، روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو،
خنزیر کے گوشت کے پاس نہیں جاتے، زندگی کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، تقویٰ کا یہ معیار تو نہیں ہے۔ ساتھ ہی عیسائی مبلغ یہ بھی کہتا ہے کہ جب اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت میں آنے کا ارادہ کرو تو بس اتنا سا عقیدہ بنا لینا، اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا جس نے تیری خطاؤں کے لیے جان دے کر تمہیں ہر عذاب سے خلاصی دے دی۔ اللہ گاڈ خود زمین پر تشریف لائے اور اپنی جان دے کر تیری جان کو بچا گئے، بس اسی پر ایمان لاؤ اور جنت تیری ہو گئی۔ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھی۔ عیسائی مبلغ کا روز آ کر ایک جیسی باتیں کرنا اس مسلمان عالم دین کے لیے اچھا خاصا تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ مروت میں برداشت کرنا تو علیحدہ بات تھی، مگر اب اس روزانہ کی تکرار سے کیسے جان چھڑائی جائے؟ مسلمان عالم دین اس پر سوچتا رہتا، پھر ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسلمان عالم دین کو اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے ہدایت دے دی۔ مسلمان عالم دین نے اپنے ماتحت ملازم کو بلایا اور اسے سمجھایا کہ جب کل یہ عیسائی میرے پاس آئے تو تم غمگین سی شکل بنا کر میرے پاس آنا اور میرے کان میں کچھ کہنا اور چلے جانا۔ دوسرے دن ایسا ہی ہوا۔ جب وہ عیسائی مبلغ آیا اور حسب معمول لگی بندی گفتگو کرنے لگا تو وہ ملازم غمگین اور رونی سی شکل بنا کر آیا اور مسلمان عالم دین کے کان میں جیسے ہی کچھ کہا تو عالم نے بے تحاشا زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس عجیب و غریب صورتحال سے گھبرا کر عیسائی نے جاننا چاہا کہ آخر کیا ہوا ہے، ماجرا کیا ہے۔ تو مسلمان عالم دین نے کہا کہ ابھی میرے پاس یہ اندوہناک خبر آئی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انتقال کر گئے ہیں۔ عیسائی عالم نے ایک زوردار کہکا لگایا اور مسلمان عالم دین کی طرف مذاق کی نظروں سے دیکھا اور کہا، کیا احمق انسان ہو تم، کیا فرشتے بھی کبھی مرا کرتے ہیں؟ مسلمان عالم دین نے عیسائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اگر فرشتے نہیں مرا کرتے تو تم فرشتوں کے رب کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ مر گیا ہے، کہتے ہو کہ وہ ہمارا رب ہے، اور عقیدہ یہ رکھتے ہو کہ یہود نے اس کو قتل کر دیا ہے اور صلیب پر چڑھا دیا ہے، پھانسی دے دی ہے۔ تو فرشتوں کو پیدا کرنے والا رب کیسے مر سکتا ہے؟ مجھے اس بات کا جواب دو۔ تو وہ لاجواب ہو گیا۔ میرے عیسائی دوستو، جو بات تم کہتے ہو ذرا سوچو تو صحیح کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ جب ضروریات زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں انتھک محنت اور جد و جہد کرنی پڑتی ہے تو سالویشن یعنی آخرت میں نجات، جنت کا ملنا کیسے آسان ہو سکتا ہے؟ میں اپنے عیسائی دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پول نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے۔ پول کے بارے میں انشاءاللہ کسی اور دن بات ہوگی بشرط زندگی۔ میرا اور تمہارا رب تو ہمیشہ سے ایک ہی تھا، ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا، اور وہ ہم سب کا معبود برحق ہے۔ آپ پلٹ کر مجھے یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ میں بھی سوچوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو دوستوں، میں وہی کہہ رہا ہوں جو سب نبیوں نے کہا، آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب نبیوں نے صرف ایک ہی بات کہی، وہ اللہ ایک ہے، احد ہے۔ آپ بائبل میں خود چیک کرو، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا۔ گاسپل آف مارک چیپٹر 12 ورس نمبر 29، جب ان سے پوچھا گیا پہلی کمانڈمنٹ، پہلا حکم، سب سے اہم حکم کیا ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ سنو اے اسرائیل، سب میں جو پہلا حکم ہے، دا لارڈ آور گاڈ از ون لارڈ۔ ترجمہ، ہمارا رب، ہمارا خدا ایک رب ہے۔ ون مین ون۔ کیا آپ لوگوں کو اس میں کوئی شک ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہو کہ وہ اللہ ایک ہے جو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ دوستو، مجھے اپنا مخالف مت سمجھنا، میری صرف آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ قرآن کی ٹرانسلیشن خود پڑھ لیں۔ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں ان سب کا جواب